اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 29. جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت. اکبر کے دور حکومت میں مذہب کے حالات. اکبر ایک پیچیدہ لیکن ممتاز شخصیت کا مالک تھا. اسے بابر کی بہادری اور وسعت نظر، باپ کا صبر اور درویشانہ صفات اور ماں کا مذہبی لگاؤ اور اعتقاد ورثے میں ملا تھا. دوسرے تیموری شہزادوں کی طرح اکبر کو بھی چنگیز خان کے کارہائے نمایاں سے یہ حوصلہ ملا تھا. چنگیز خان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اسے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، خواہ وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں اور کسی مذہب، رنگ یا ثقافتی وحدت سے تعلق رکھتے ہوں، امن و آشتی اور انصاف قائم رکھنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اکبر کی رگوں میں ہمایوں کی صوفیانہ آزاد خیالی، حسن اخلاق اور سخاوت موجود تھی. وہ بچپن ہی سے مغل، ترک، افغان اور ایرانی امرا سے ملتا جلتا رہتا اور اس طرح جماعتی تنگ نظری کی غلاظت سے، جس میں پھنس کر آدمی دوسروں کے طور طریقوں اور ان کے نظریات کو سمجھنے سے معذور ہو جاتا ہے، اس سے محفوظ رہا. اس کے معلمین میں منعم خان اور بایزید جیسے ترکی سنی اور بیرم خان اور عبداللطیف قزوینی جیسے شیعہ بھی شامل تھے. عبداللطیف کو لوگ ایران میں سنی اور ہندوستان میں شیعہ سمجھتے تھے. اس نے اکبر کے دل و دماغ کو صوفیانہ طرز زندگی سے روشناس کرایا اور اس کے ذہن کو مولانا روم اور حافظ کے اشعار سے مالا مال کر دیا. اکبر نے اتالیقی کے دوران ہی صوفیوں، درویشوں اور مشائخ کرام سے عقیدت و احترام کے جذبے کے ماتحت ملنا شروع کر دیا تھا. پھر جب بیرم خان کو معزول کر دیا گیا تو ان ملاقاتوں میں زیادتی ہو گئی اور وہ اکثر بھیس بدل کر فقیروں، یوگیوں اور سادھوؤں اور شیخوں سے ملتا جلتا. جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ اور زیادہ کم گو اور غور و فکر میں منہمک ہوتا چلا گیا. جب اسے کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو وہ نہ صرف زندہ بلکہ گزرے ہوئے درویشوں اور اہل اللہ سے مدد طلب کرتا. وسط ایشیا کے عوام میں فقیر پرستی عام ہو گئی تھی. ایرانیوں میں بھی اس کا کافی رواج عام تھا. وہ چشتیہ مسلک اور شیخ سلیم کا بہت زیادہ معتقد تھا. 13ویں صدی سے 16ویں صدی کے درمیان ہندو مسلم مذہبی تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے خیالات کو مذہب کے ظاہری رسمی پہلو سے ہٹا کر اس کے باطنی اور روحانی پہلو کی طرف متوجہ کیا جائے اور بجائے کھوکھلے عقائد کے حقائق زندگی سے روشناس کرایا جا سکے. یہ ساری تحریکیں ابہام، اوہام، ناقابل فہم اور عجیب و غریب عقائد کے باوجود مذہب کے خالص، رسمی، ظاہری، آئینی اور سماجی پہلو کے بجائے اس کی روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی بنیادوں پر زور دیتی. مذہبی اور روحانی مسائل کو حل کرنے کے طریقوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مشترکہ تجربات، بنیادی مذہبی عناصر اور عقائد کو عقل سلیم، آزادی فکر اور برادرانہ جذبات کے فلسفے کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے. پھر ان تحریکوں نے سماجی زندگی اور عوام پر کافی اثر ڈالا، لیکن سیاست پر ان کا اثر بہت ہی دھندلا تھا. مسلمان سلاطین اور بادشاہوں میں اس بات کا احساس جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ وہ غیر مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں عدم مداخلت کی روش اختیار کریں، اور ان میں سے کئی سلاطین نے اس طریقے کو کافی حد تک اپنا شعار بنا لیا تھا. حقیقی مذہبی اور روحانی تحریکوں کے ساتھ وسیع الخیالی اور مثبت ہمدردی کی پالیسی کا کبھی کبھی صوبے کی ریاستوں میں مظاہرہ ہوتا، لیکن دہلی اور آگرہ کے بادشاہوں نے کبھی ایسا نہ کیا. صرف ایک اکبر ہی تھا کہ جس نے اپنی دور کے شروع ہی سے آہستہ آہستہ ایک مضبوط رواداری کی سیاست اور مذہبی تحریکوں سے مثبت ہمدردی کی روش اختیار کی. اکبر کی سیاسی تجربات اور سماجی اور ازدواجی تعلقات، ان خصوصیات کی وجہ سے وہ ایک ممتاز شخصیت کا مالک بن گیا تھا. اکبر اپنی متعدد سیاسی اور فوجی مہمات اور مصروفیات کے باوجود مشاہدہ نفس، غور و فکر اور اہل اللہ کے اجتماعات میں شرکت کے لیے وقت نکال لیتا. بہرحال وہ عام طور پر علماء کے مذہبی طور طریق میں مداخلت نہ کرتا. اس وقت علماء کی جماعت شیخ عبدالنبی اور عبداللہ سلطان پوری کی سرکردگی میں ایک غیر روادارانہ سیاست کی پیروی کر رہی تھی. وہ لوگ آزادی سے ہر اس شخص کو جسے کہ وہ رافضی، شیعہ اور مہدوی سمجھتے سزائیں دیتے. البتہ اکبر ان سب حالات کو دیکھتا اور دل ہی دل میں
ایک نئی پالیسی اور منصوبے کا خاکہ تیار کرتا رہتا۔ 1573 عیسوی میں جبکہ اکبر گجرات کی مہم سے سیکری واپس آیا تو شیخ مبارک نے شہنشاہ سے یہ درخواست کی کہ سیاسی معاملات کی طرح وہ مذہبی امور میں بھی رعایا کی رہنمائی کرے۔ اس کے معنی یہ تھی کہ اکبر خلیفہ کے وظائف انجام دے۔ اکبر نے اس مشورے پر فوراً ہی عمل شروع نہیں کیا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت تک کوئی فیصلہ کن اقدام نہ اٹھانا چاہتا تھا جب تک کہ وہ ہر ایک بات کو تفصیلی طور پر اچھی طرح سمجھ نہ لے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اکبر نے خود کو اس نازک اور اہم ذمہ داری سنبھالنے کے لائق بنانے کے لیے بہت ہی سنجیدگی سے ہندوستان کے بڑے بڑے مذاہب کے فلسفے اور انداز فکر کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس نے اس کام کا آغاز اسلام سے کیا تھا اور بہت ہی منظم طریقے پر اس کا مطالعہ کیا۔ اس نے مذہب کے جامع تصور اور صحیح پس منظر کو تفصیلی طور پر سمجھنے کے لیے اسلام کے اصول و عقائد، اخلاقیات، فلسفہ، تصوف، روایات، قانون اور تاریخ و سوانح کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ہندوستان کے بعض بہت ہی معروف اور مشہور علماء نے معیاری کتابیں اسے پڑھ کر سنائیں اور ان کی تفسیر و تشریح بیان کی۔ ان علماء میں سے شیخ عبد النبی، ابو الفیض، ابو الفتح، نقیب خان اور شیخ تاج الدین قابل ذکر ہیں۔ 1575 عیسوی میں اکبر نے عبادت خانے کی عمارت کی تعمیر کا حکم صادر کیا تاکہ علماء دین، ماہرین قانون اور صوفیوں کے نمائندے وہاں جمع ہوا کریں۔ یہ عمارت مختصر عرصے میں مکمل ہو گئی۔ اس عمارت کے 4 حصے تھے۔ مغربی حصے میں سید، جنوبی حصے میں علماء، شمالی حصے میں مشائخ اور مشرقی حصے میں اکبر کے دربار کے مشہور علماء بیٹھا کرتے۔ خیال یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصے تک عبادت خانے میں جو مباحثات ہوتی رہی وہ علماء دین اسلام تک محدود تھی۔ ہر جمعرات کی شب میں اور کبھی کبھی جمعہ کی صبح کے وقت اکبر علماء کے بیانات کو جو وہاں جمع ہوتے سنتا اور ان سے مذہبی اور روحانی معاملات کے سلسلے میں گفتگو کرتا۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا، اے خرد مند ملاؤں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں حقیقت کا پتہ لگاؤں، مذہب کے اصولوں کا انکشاف کروں، انہیں پھیلاؤں اور ان کی مقدس اصلیت تک پہنچوں۔ لہٰذا آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں آپ کے ذاتی جذبات آپ کو حق کے چھپانے پر مجبور نہ کر دیں۔ خدا را کوئی بات اللہ کے فرمان کے خلاف نہ کریں۔ عبادت خانے کی کارروائیاں نہ تو باوقار ہوتی رہیں اور نہ ہی پرسکون۔ بحث و مباحثے کے سیلاب میں بہہ کر آپس میں ناخوشگواری پیدا ہو جاتی اور اس طوفان کو محض شہنشاہ کی موجودگی حد سے نہ آگے بڑھنے دیتی۔ بجائے اس کے علماء آپس میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو بہتر طریقے پر سمجھنے کی کوشش کرتے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف چغل خوری اور الزام تراشی پر اتر آتے، یہاں تک کہ اکبر بعض وقت بہت ہی مشہور و معروف علماء کے طرز عمل پر سخت متعجب ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنجیدہ اور بزرگ حضرات ان مجالس سے آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر نے یہ سوچا کہ غیر مسلم مذاہب کے علماء کی موجودگی سنجیدہ ماحول پیدا کرنے میں مفید ثابت ہوگی، لہٰذا اس نے 1578 عیسوی میں عبادت خانے کے دروازے پر عیسائیوں، زرتشتوں، ہندوؤں، جینیوں، سابیوں اور دہریوں کے لیے بھی کھول دیے تھے۔ ان لوگوں کی آمد کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان موضوعات پر بھی بحث و مباحثہ ہونے لگا جن کے متعلق مسلمانوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہ تھا۔ وحی، قرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت، الوہیت، وحدت الہی کا تصور ایسے مسائل تھے جن کے متعلق تقریباً سارے مسلم فرقے ہم خیال تھے، لیکن اب یہ موضوعات بھی عبادت خانے میں تنقید کا نشانہ بن گئے، جس کے سبب نیک اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ ممکن تھا کہ عبادت خانہ مذاہب کی پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر جاتا، لیکن بدقسمتی سے وہ محض ایک محفل مباحثہ اور مختلف عقائد و فرقوں کا اکھاڑا بن کر رہ گیا۔ کبھی کبھی تو فرقین غصے سے مغلوب ہو جاتی، ایک دوسرے کو دھمکاتی اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ اگر شہنشاہ موجود نہ ہوتا تو وہ مار پیٹ پر اتر آتے۔ عیسائی پادری بالخصوص مانسے رات نے اپنی بےہودگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ لوگ اسلام پر گستاخانہ اور غیر مہذبانہ حملہ کرتی اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے پرہیز نہ کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنے مذہبی جوش و حرارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سے شہنشاہ پر کوئی اچھا اثر نہ پڑا اور اس نے ان لوگوں سے کہلا بھیجا کہ وہ بہتر اور مناسب تر الفاظ کا استعمال کریں۔
اس کے ساتھ ساتھ شہنشاہ نے ان کی حفاظت کے لیے پولیس کا بھی انتظام کر دیا۔ عبادت خانے کی کارگزاری سے نہ صرف باہر والوں میں بلکہ ان لوگوں میں بھی جو کہ وہاں کی مجالس میں شریک ہوتے مختلف قسم کی افواہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ اکبر کے صبر و تحمل اور اس کی آزاد خیالی کو مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے مختلف ڈھنگ سے تعبیر کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ عبادت خانے سے بجائے اس کے کہ اکبر کی شہرت و مقبولیت میں اضافہ ہوتا، بدنامگی بڑھ گئی تھی۔ اکبر کو عبادت خانے سے جو کچھ حاصل ہوا اس سے وہ مطمئن نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی شبانہ محفلوں میں علماء معیاری اور ابتدائی کتابیں سننے کا کام جاری رکھا اور خود پورے حوصلے اور ضبط و تحمل کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا رہا۔ 4-5 سال میں اس نے اپنے دماغ میں معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع کر لیا۔ مشہور و معروف کتابوں میں سے شاید ہی کچھ ایسی ہوں گی جو اس کی محفل میں نہ پڑھی گئی ہوں۔ گزشتہ ادوار کا کوئی ایسا تاریخی واقعہ یا سائنس کی حیرت انگیز ایجادات یا فلسفے کے دلچسپ نکات ایسے نہ ہوں گے جن سے شہنشاہ آگاہ نہ ہو۔ ابو الفضل کے اس بیان کی تصدیق ملا عبد القادر بدایونی نے، جو اکبر کا سب سے زیادہ نکتہ چین تھا، ان الفاظ میں کی ہے: ہر قسم اور ہر ملک کے علماء اور مختلف عقائد و مذاہب کے پیرو اس کے دربار میں جمع ہوتے اور اس سے گفتگو کرنے کے لیے باریاب ہوتے۔ رات دن لوگ صرف تحقیق اور چھان بین کے کام میں لگے رہتے۔ 26 جون 1579 عیسوی کو، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، اکبر نے اس مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر، جو کہ اس نے خود چند سال قبل تعمیر کرائی تھی، خطبہ پڑھا۔ اس کے اس عمل کو اس بات کا پہلا اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک امام عادل کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے۔ عالم اسلام اور تیموری حکمرانوں کے دور میں یہ بات کہ خطبہ خود حاکم اعلیٰ یا بادشاہ پڑھے کوئی نئی بات نہ تھی۔ بہت سے خلفاء اور خود امیر تیمور والغ بیگ مرزا نے، جو کہ اکبر کے اجداد تھے، ایسا کیا تھا، لیکن ہندوستان میں یہ بات بالکل انوکھی تھی۔ اکبر نے ممبر پر چڑھتے وقت فیضی کے لکھے ہوئے اشعار پڑھے، جن کا مطلب یہ تھا: اس کے نام کے ساتھ جس نے ہمیں اقتدار بخشا، جس نے ہم کو بیدار قلب اور محکم بازو عنایت کی، جس نے ہم کو مساوات اور انصاف کا راستہ دکھایا، جس نے ہمارے دل کو برابری کے علاوہ سب چیزوں سے پاک کر دیا۔ اس کی حمد ہمارے وہم و گمان کی رسائی سے بہت پرے ہے۔ اس کی شان اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع کی نزاکت و سنجیدگی سے اکبر ذرا گھبرا گیا، لیکن اس نے دعا اور قرآن کی چند آیات پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کر خطبہ ختم کر دیا۔ ممبر سے اتر آیا اور نماز جمعہ ادا کی۔ حالانکہ اس واقعے سے مسجد یا شہر میں کسی قسم کی بے چینی نہ پھیلی، لیکن بعض حلقوں میں لوگوں نے مبہم خدشات کا اظہار کیا اور شہنشاہ کے اس عمل کو مختلف معنی اور اغراض کا جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ جب یہ باتیں شہنشاہ کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ان کو بےہودہ، شرانگیز اور ٹھیچورا کہہ کر ٹال دیا۔ جوں جوں اکبر کا تجربہ اور عمل بڑھتا گیا، اسے اس بات کا یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ وہ شیخ مبارک کی اس تجویز کو، جو کہ اس نے کوئی 5 سال پہلے پیش کی تھی، بروئے کار لا سکتا ہے۔ چنانچہ 9 ستمبر 1579 عیسوی کو ایک فرمان جاری ہوا، جس پر شیخ عبدالنبی، قاضی جلال الدین، شیخ مبارک عبداللہ سلطان پوری اور غازی خان جیسے مشہور و معروف علماء نے دستخط کیے، اور اس فرمان میں اکبر کے امام عادل ہونے کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا: ہم اعلان کرتے ہیں کہ بادشاہ اسلام، بنی نوع انسان کا ملجا اور مامن، امیر المؤمنین، روئے زمین پر خدا کا سایہ، ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر سب سے زیادہ عادل اور عاقل بادشاہ ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک عادل بادشاہ کا رتبہ اللہ کی نگاہ میں ایک مجتہد سے زیادہ بلند ہے، اور وہ اپنی قانونی حیثیت کے لحاظ سے اس بات کا مستحق ہے کہ مجتہدین کے متنازع فی نظریات میں کسی ایسے نظریے کو جو انسان اور نظام عالم کے مفاد میں ہو منتخب کر لی، اور اس سلسلے میں ایک فرمان جاری کرے کہ جو اس کی ساری رعایا اور سارے باشندوں پر واجب ہوگا۔ اگر اعلیٰ حضرت یہ مناسب سمجھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ایک نیا فرمان جاری ہو اور اس میں قوم کی بہبود پوشیدہ ہو، تو سب اس کے پابند ہوں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ اکبر کے مجتہد ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا، یعنی کہ وہ مشکوک موضوعات کے سلسلے میں اجتہاد کا حق نہ رکھتا تھا۔ یہ کہنا قطعاً غلط ہوگا کہ اکبر کو مجتہد یا معصوم دبے قصور اعلان کر دیا گیا۔ اسے یہ حق تھا کہ اگر کسی بات پر مجتہدین کے درمیان اختلاف نظر پیدا ہو جائے تو وہ ان مجتہدین کے نظریات میں سے
کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ جدت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر اکبر اپنی رعایا اور امن و امان کی خاطر کسی نئے فرمان کو صادر کرنا چاہتا تو وہ فرمان محض اسی صورت میں نافذ ہو سکتا تھا جبکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا۔ حاکم اعلیٰ کو جو اختیارات سونپے گئے وہ قانونی حدود کے اندر اور اسلامی قانونی اور روایات کے مطابق تھی۔ چنانچہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی کہ مختلف قسم اور نوعیت کے علماء نے اس فرمان پر دستخط کر دیے تھے۔ جہاں تک کہ ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق ہے، اس قسم کے ایک اعلان سیاست کا جاری کیا جانا ضروری تھا۔ یہاں کے شیعہ سنی مہدوی اکثر آپس میں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی خونی آویزش میں مصروف رہتے۔ احمد نگر و کشمیر میں حالات خاص طور پر تشویشناک تھے۔ اکثر مذہبی لڑائیاں ہوتی رہتی جن کے سبب جان و مال کا بہت نقصان ہوتا۔ ایک فرقے کے پیروکاروں کا دوسرے فرقے والوں کو اذیت پہنچانا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ تلوار ہی ہر بات کا فیصلہ کرتی۔ عالم اسلام کے بین الاقوامی حالات بھی اس امر کے مقتضا تھی کہ مغل سلطنت اپنی سیاست کو واضح کرے۔ ایران کے شیعہ حکومت اور سنی ریاستیں سیاسی وجوہ سے زیادہ تر مذہب کی بنا پر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتیں۔ شاہ ایران کو شیعوں کا سربراہ ہونے کا دعویٰ تھا، ادھر ترکی کا عثمانی سلطان مسلم حکومتوں اور خاص طور سے سنیوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا۔ یہ مخالف حکومتیں جاننا چاہتی تھیں کہ سلطنت مغلیہ کا کیا رویہ ہوگا۔ اب اکبر کے اس اعلان سے جس پر بعض مشہور و معروف علماء دین نے دستخط کیے تھے اس کی طرز حکومت کی ہندوستان اور غیر ممالک میں پوری طرح وضاحت ہو گئی۔ مغل شہنشاہ نے کسی بھی فرقے کے ساتھ وابستہ ہونے سے انکار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رواداری پر عمل کرے گا اور علماء معتبر کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی حدود کے اندر رہ کر ایک آزاد روشن خیال اور روادارانہ سیاست کی پیروی کرے گا۔ اکبر کی سیاست در حقیقت چنگیز خان کے طرز پر مبنی تھی جو کہ ہمیشہ مغلوں کے لیے ایک مثالی کردار رہا ہے۔ حالانکہ اکبر مسلمان تھا اور چنگیز خان غیر مسلم۔ یہ اعلان خاص کر مسلمانوں کے لیے تھا اور اس کا نفاذ ہندوؤں پر محض اتفاقی اور بالواسطہ طور پر ہوتا۔ یہ کہنا کہ اکبر نے اس اعلان کے ذریعے خود کو شاہ ایران کی قانونی یا اخلاقی برتری سے آزاد رکھنا چاہا بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اس قسم کی برتری کا وجود ہی نہ تھا۔ اکبر اپنی تعلیم و تربیت اور مزاج کی بنا پر تعصب و طرفداری کی پالیسی پر عمل پیرا نہ ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی غیر مسلم رعایا کے عقائد، قوانین اور مکاتب فکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بہت خواہش مند تھا۔ ہندو عمرہ کے ساتھ سماجی اور روابط و تعلقات قائم ہونے کے سبب اسے ہندوؤں کے مذہبی نظریات سے روز بروز زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہندو بیگمات کے مذہبی جوش، جذبہ فداکاری اور سادگی نے بھی اکبر کے دماغ پر غیر ارادی طور پر اثر کیا تھا۔ ان تمام تاثرات کے مجموعی اثر اور اس کے دماغ کے تحقیقی جذبات نے اسے اس بات کے لیے ابھارا کہ ہندو مذہب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے۔ اس نے پروشوتم اور دیوی کو ہندو مذہب کے اصول بیان کرنے کی دعوت دی اور خود یوگیوں اور سادھوؤں سے مل کر ہندو مذہب کے صوفیانہ پہلو کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ یوگ کو معرفت کا ایک اہم شعبہ سمجھتا تھا۔ 1576 عیسوی میں اکبر نے مہیاراجی رانا کو زرتشتی مذہب کی تشریح کے لیے طلب کیا اور 1577 عیسوی میں اکبر کے خواہش پرست گاؤں سے فادر گائلز ایویز پیریئرز حاضر ہوا تھا، لیکن وہ اکبر کو زیادہ متاثر نہ کر سکا۔ چنانچہ اکبر نے گوا کے وائسرائے کے پاس اپنا سفیر بھیج کر درخواست کی کہ 2 عالموں کو اس کے دربار میں بھیجا جائے۔ اس خبر سے گوا میں خوشی کی زبردست لہر دوڑ گئی اور شہنشاہ کی تبدیلی مذہب کی بے بنیاد افواہیں اڑنے لگیں۔ اکبر کے دربار میں جانے کے خواہش مند مسیحی علماء کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ قرہ اندازی کے ذریعے روڈولفو ایکوا ویوا کو، جو کہ مسیحی فلسفے کا گہرا علم رکھتا تھا، اور فادر آنٹونیو مونسیراتے کو دربار میں جانے کے لیے انتخاب کر لیا گیا، اور ان کے ہمراہ ایزی کوویز کو، جو کہ مسلمان سے عیسائی ہوا تھا اور فارسی جانتا تھا، روانہ کر دیا گیا۔ فادر مونسیراتے کو یہ ہدایت ملی تھی کہ وہ اس مشن کے واقعات نویس کے فرائض انجام دے۔ 17 نومبر کو یہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی تبلیغ کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ کر گوا سے سیکری کی طرف روانہ ہوئے اور 18 فروری 1580 عیسوی کو وہاں پہنچے۔ حالانکہ اکبر نے ان لوگوں کے ساتھ احترام و مہربانی کا سلوک کیا، لیکن عبادت خانے کے مباحثات میں ان کے جھگڑالو رویے کے سبب اکبر خوش نہ ہو سکا۔ 1580 عیسوی میں شیخ عبداللہ سلطان پوری
اور عبد النبی صدر الصدور کو مکہ بھیج دیا گیا۔ اکبر عبداللہ سلطان پوری کو اس وجہ سے پسند نہ کرتا تھا کہ وہ شرکی حد تک افغانوں کی طرفداری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ عبد النبی کہتا وہ اس کی اندھا دھند مخالفت کرتا، جس کے سبب شہنشاہ اس سے خوش نہ ہوتا۔ بہرحال بقول بدایونی کی جب عبداللہ سلطان پوری کی خباثت، پست فطرتی اور نفرت انگیز عادات کا پتہ چلا تو اکبر مزید تحمل نہ کر سکا۔ اس کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ادائیگی کے وقت حد نصاب سے زیادہ جائیداد اپنی بیوی کو منتقل کر دیتا اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس لے لیتا۔ اس کے علاوہ عبادت خانے کے معاملات کے سلسلے میں ناراضگی کا اظہار کرتا اور اپنے حریف عبد النبی کی بڑھتی ہوئی عزت و حرمت سے خفا ہو کر وہ اکبر پر کبھی شیعہ کہہ کر اور کبھی ہندو یا عیسائی کہہ کر الزام لگاتا۔ اس کی یہ جرت اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہندوستان کافروں کا ملک اور ناقابل رہائش ہے۔ چنانچہ وہ خود ایک مسجد میں رہنے لگا۔ ادھر عبد النبی صدر الصدور بھی، جو کہ کسی زمانے میں بادشاہ کی عنایت سے مالا مال تھا، اپنا اثر کھو بیٹھا۔ ہوا یہ کہ جب محکمہ صدر کے معاملات کی تحقیق و تفتیش شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں کے نظم و نسق کی خرابی اور وہاں کی رشوت ستانی میں اگر عبد النبی کی نالائقی کو نہیں تو کم از کم اس کی بے توجہی کو ضرور دخل تھا۔ اکبر نے قانونی مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے عبد النبی پر بہانہ بازی کرنے کے شک کا اظہار کر دیا۔ اس کے علاوہ شیخ نہ صرف ہندوؤں بلکہ شیعوں کو سخت سزائیں دیتا، حتیٰ کہ موت کا حکم صادر کرنے کا شوقین تھا۔ صدر الصدور نے متھرا کے ایک برہمن کو موت کا حکم دے دیا تھا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ مسجد کے تعمیر کے لیے جو مسالہ اور سامان جمع کیا گیا تھا اس برہمن نے اس پر قبضہ کر کے مندر کی تعمیر میں استعمال کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف رقیق الفاظ بھی استعمال کیے تھے۔ اکبر اس بات سے بہت ہی دل برداشتہ ہوا اور اسے صدر کے احکامات کے عادلانہ اور عاقلانہ ہونے میں شک پیدا ہو گیا۔ عبد النبی میں بھی شیخ عبداللہ کی طرح کبر و غرور اور نخوت و بدمزاجی پیدا ہو گئی۔ بقول بدایونی کی اس سے قبل کسی صدر نے اس قدر ظالمانہ طریقے پر اختیارات کا استعمال نہ کیا ہوگا، اور اس کی ان عادات کے سبب دوستوں سے زیادہ دشمن پیدا ہو گئی۔ شیخ عبداللہ کی طرح اس نے بھی اکبر پر بدعت کا الزام لگایا۔ ان تمام باتوں سے اکبر کی نظر سے ان دونوں شیخوں کا وقار گر گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے پیچھا چھڑایا جائے، تاہم ان کے خلاف کوئی تشدد آمیز اقدام نہ کیا گیا۔ 1579 سے 1580 عیسوی میں بنگال میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی اور مشرقی علاقوں کے بعض قاضیوں نے بدعت کا فتویٰ جاری کر دیا۔ ایسے مشتعل ماحول میں ان لوگوں کا غیر ہمدردانہ رویہ بہت کچھ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ چنانچہ اکبر نے یہی مناسب سمجھا کہ ان دونوں کو نرمی کے ساتھ دور کر دیا جائے، لہٰذا حاجیوں کے قافلے کے ساتھ ان دونوں کو حج بیت اللہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ دونوں کو کثیر مقدار میں روپیہ دیا گیا اور یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ اس رقم کو شاہی احکامات کے بموجب مکہ میں تقسیم کر دیں۔ ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگلی ہدایات ملنے تک وہ وہیں قیام پذیر رہیں۔ عبداللہ تو مکہ جانے کا کھلا مخالف تھا، ادھر عبد النبی بھی زیادہ خوش نہ تھا، لیکن ان میں شہنشاہ کے فرمان سے سرتابی کرنے کی مجال نہ تھی۔ ہر شاہی مملکت میں لیاقت کے ساتھ ساتھ شان و شوکت کا پہلو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں پر اثر و رعب قائم رہے اور رعایا کے دلوں میں بادشاہ کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہو اور وہ قائم رہ سکے۔ شاندار دربار، عظیم الشان سرکاری ضیافتوں اور بھڑکدار بادشاہی ساز و سامان کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ بادشاہ اور حکومت کے رعب و دبدبے میں اضافہ ہو۔ ہندوستان کے ابتدائی ترک حکمرانوں نے اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ایران کے کیانی بادشاہوں کی طرح اپنے دربار کو آراستہ اور پیراستہ کر لیا اور ان کے رسوم و آداب کی پیروی کی۔ بلبن کا دربار اس قدر عالی شان تھا کہ لوگ 200-300 میل تک اسے دیکھنے آتے اور ان کا چرچا بیرون ہند بھی پہنچ گیا تھا۔ عید، شب برات اور نوروز، یہ تینوں سرکاری جشن بڑے زبردست پیمانے پر منائے جاتے اور دعوتوں، ضیافتوں، تحفے تحائف اور محفل عیش و عشرت پر روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا۔ دربار قیمتی زردوز لباسوں سے جگمگاتا اور جہاں تک انسانی تخیل اور مال و دولت کی کثرت اجازت دیتی، دربار کو باروب اور پرشکوہ بنایا جاتا۔ ان باعظمت درباروں میں سلطان پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا اور سب اس کے حضور میں سجدہ بجا لاتے۔ علماء دین کی ناراضگی کے باوجود
اس نظریے کو کہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے پوری کوشش کے ساتھ پھیلایا جاتا، اور آخر کار علماء کو بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا کہ اس نظریے کو مان لیں۔ دراصل دہلی کے بادشاہوں پر ہندو عقیدہ اور ایرانی روایات کا اثر غیر ارادی طور پر ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور کے حملے کے طوفان نے اس ساری شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ سکندر لودھی اور سور بادشاہوں نے اس کے اثر نو قیام کی کوشش کی، لیکن ان کو بہت ہی مختصر کامیابی حاصل ہو سکی۔ دہلی کی سلطنت کی قدیم عظمت کو دوبارہ زندہ کرنے کا کام مغلوں کے کاندھوں پر آن پڑا، تاکہ وہ شہنشاہ اور سلطنت کے وقار کو ایشیائی قوموں اور عوام کی نظروں سے سربلند کریں۔ ابتدائی ترکوں کی بنسبت مغلوں کو، جو کہ بادشاہوں کے آسمانی حقوق میں یقین رکھتے تھے، اپنی اہمیت کا زیادہ احساس تھا۔ 16ویں صدی میں عالم اسلام میں شریعت کے طریقوں میں تبدیلی رونما ہوئی، جس کی وجہ سے اقتدار اعلیٰ کے تصور میں تجدید نظر کی ضرورت پڑی۔ عثمانی ترک سلاطین نے خود کو مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس دعوے کو نہ تو ایرانیوں نے تسلیم کیا اور نہ ہی وسط ایشیا کے باشندوں نے مانا۔ ایرانیوں کا اپنا قومی بادشاہ تھا جسے وہ شاہ کہتے تھے، اور وسط ایشیا میں بھی خود مختار خانوں کی حکومت تھی، اور بابر نے بھی مرزا کا لقب ترک کر کے تیموریوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اکبر کے دربار کو سلطنت مغلیہ کے رعب اور دبدبے اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کیا گیا تھا۔ شاندار قصر اور عمارتیں تعمیر کی گئیں، شکار کے لیے بڑے زبردست پیمانے پر انتظامات کیے جاتے، اور شاہی تخت و تاج کے وقار کو بڑھانے کے لیے دربار اور دربارداری کے مراسم کو بہت ہی وسیع اور شاندار بنایا گیا، اور انہی مراسم میں جشن نوروز کو دوبارہ 1580 عیسوی میں ایرانی طرز پر منایا جانے لگا۔ ہر سال مارچ کے مہینے میں جبکہ سورج برج حمل میں داخل ہوتا تو سال نو کا جشن بہارا منایا جاتا۔ یہ جشن اور اس کے مراسم 5 روز تک دن رات منائی جاتی، جن میں رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جاتی، عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوتے، ضیافتیں اور چراغاں کیے جاتی، اور اس موقع پر 2 مرتبہ عظیم الشان دربار لگتا، جس میں خود شہنشاہ موجود ہوتا، اور سلطنت کے زر و جواہرات، سونا چاندی، موتی اور نوادرات کی نمائش کی جاتی۔ ان درباروں میں عمرہ اپنے بہترین لباس پہن کر صف بستہ کھڑے ہوتے تاکہ شہنشاہ کے فرامین سنیں، جن میں عوام کی بہبود کے اعلانات ہوتے اور القاب و خطابات عطا کیے جاتے۔ ان درباروں میں اس وقت کے بہترین موسیقی دان ہنر نمائی کرتے، اور ہندوستان اور ایران کے بہترین شعراء اپنے اشعار سناتے۔ پھر شہنشاہ دربار میں ہی جاگیریں عطا کرتا اور افسروں کے عہدے بڑھاتا۔ اس موقع پر ہنرمندوں اور شاعروں کو بہترین کلام سنانے کے سلے میں انعامات سے نوازا جاتا۔ شاہی دربار کے علاوہ عمرہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق محفلیں برپا کرتے، جن میں سے بعض محفلوں میں شہنشاہ بھی شرکت کرتا۔ ایسے مواقع پر عمرہ میں رقابت کا جذبہ زور پکڑتا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے رقیبوں سے شان و شوکت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ اس جشن کے تیسرے دن وسط ایشیا کے طرز پر ایک مینا بازار لگایا جاتا، جس میں شاہی حرم کی بیگمات شرکت کرتی اور دیگر بیگمات کو بھی دعوت دی جاتی تاکہ مستورات نے جو دکانیں لگائی ہیں ان سے سامان خریدیں۔ اس بازار میں محض شادی شدہ عورتیں شرکت کرتیں، اور شاید شہنشاہ کے علاوہ کسی اور مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہ ملتی۔ جب مینا بازار اٹھ جاتا تو درباریوں کے لیے بازار لگتا، چونکہ ان بازاروں میں بیشتر خریدار مالدار اور ثروت مند لوگ ہوتے، لہذا سلطنت کے دور دراز حصوں یہاں تک کہ بیرونی ممالک سے لوگ بیش قیمت نوادرات لے کر اس امید میں آتی کہ ان کے سامان و اسباب کے اچھے دام وصول ہوں گے۔ شہنشاہ خود ایک ایک دکان پر جاتا۔ ایسے موقعوں پر بازار کے لوگ اپنی شکایات اعلیٰ حضرت شہنشاہ کے حضور میں پیش کر سکتے، اور عصا بردار ان کو روک نہ سکتے تھے۔ وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا سامان شہنشاہ کو دکھاتے اور اپنے حالات کا ذکر کرتے۔ تاجروں کو خوب نفع ہوتا۔ عمرہ جو کچھ خریداری میں خرچ کرتے، اس کے علاوہ شہنشاہ ان بازاروں کی ترتیب و تنظیم میں اور سامان کی خریداری میں بہت رقم خرچ کرتا۔ اس قسم کے جشن نمائش کا کام بھی دیتے۔ اس میں شک نہیں کہ نوروز سب سے زیادہ پرشکوہ جشن ہوتا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی محفلیں برپا ہوتی۔ ہر مہینے میں 1 مرتبہ اور دسمبر کے مہینے میں 3 مرتبہ ضیافتیں ہوتیں۔ نوروز کے بعد 8 رجب اور 18 اکتوبر کے دن، جو کہ قمری اور خورشیدی کے لحاظ سے بادشاہ کی پیدائش کی تاریخیں تھیں، زبردست جشن منائی جاتی، اور ان دنوں بڑی ضیافتیں ہوتیں، اعزازات عطا کیے جاتے، شہنشاہ مجرموں کی جان بخشی کا اعلان کرتا،
اور ہر عہدے اور رتبے کے لوگوں کو انعامات تقسیم کیے جاتے، نیک اور ضرورت مند اور فقیروں کو تحفے تحائف اور خیرات دی جاتی، قیدیوں اور جانوروں کو آزاد کیا جاتا۔ شہنشاہ صرف ان درباروں اور جشن کے مواقع پر ہی عوام کے سامنے نہ آتا، بلکہ اکبر کی یہ عادت تھی، اور شاید اسے یہ اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، کہ وہ ہر روز صبح اپنے محل کے جھروکے سے درشن دیا کرتا تھا، اور اگر دورے پر ہوتا تو 2 منزلہ خیمے کی کھڑکی سے درشن دیتا۔ لوگ جھروکے کے نیچے بڑی تعداد میں محض اپنے بادشاہ کے درشن کرنے کے لیے یا چلا کر اپنی شکایت گوشے گزار کرنے کے لیے جمع ہوتے۔ اس طریقے کو ہندو خاص طور پر سراہتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ وشنو کا اوتار ہے۔ بعض ہندو درشن کی رسم کو اتنی اہمیت دیتے کہ وہ شہنشاہ کے درشن سے قبل نہ کچھ کھاتے نہ پیتے۔ اکبر کے دور حکومت میں مالگزاری کے حالات۔ گجرات کی فتح کے بعد فوجی اصلاحات کی طرح شہنشاہ نے امور مالگزاری کی طرف بھی توجہ کی اور اس سلسلے میں کئی تجربات کیے۔ اسلام شاہ کی موت کے بعد جب افراتفری پھیلی تو شیر شاہ کا نظام بھی کمزور ہو گیا۔ ہمایوں نے واپسی کے بعد ملک کو عمرہ اور افسروں کے درمیان تقسیم کرنے کا اصول قائم کیا تھا۔ شاہی اراضیات و جاگیر کے درمیان کوئی واضح فرق نہ تھا اور امور مالیات بہت ہی خراب حالت میں تھی۔ بیرم خان کی حکومت میں کوئی خاص اصلاح عمل میں نہ آئی۔ بیرم خان کے دور حکومت میں مرکزی سرکار ہر سال اپنے مطالبات غلے کی پیداوار اور پرگنہ جات میں غلے کی قیمت کی بنیاد پر مقرر کرتی۔ شاید یہ طریقہ سوریوں سے حاصل ہوا تھا۔ اس میں یہ خرابی تھی کہ ہر سال حکومت کا مطالبہ پیداوار اور غلے کی قیمت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا، اور جب تک کہ مرکز سے مطالبات کا نرخ حاصل نہ ہو جاتا اس وقت تک وصول یابی کا کام معطل رہتا۔ ان خامیوں کی وجہ سے مالگزاری کی وصول یابی میں اکثر تاخیر ہو جاتی، جس کے سبب افسران حکومت اور رعیت دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا اور مالگزاری ہمیشہ کم زیادہ ہوتی رہتی۔ علاوہ ازیں غلے کی پیداوار اور اس کے نرخ کی تفصیل حاصل کرنا بھی ایک خرچ طلب اور ناقابل اطمینان طریقہ تھا۔ 1530 عیسوی میں عبد المجید آصف خان وزیر مال مقرر ہوا۔ اس کا زمانہ بیرم خان کی بغاوت اور اس کے بعد کی افراتفری کا زمانہ تھا۔ اس نے افسروں کو خوش رکھنے کے لیے جاگیروں کی آمدنی کی رقم خوب بڑھا چڑھا کر لکھی، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ جو جاگیریں ان کو ملی ہیں وہ خوب آمدنی والی ہیں۔ یقیناً یہ ایک زبردست دھوکے بازی تھی، جس سے وقتی طور پر تو سیاسی مطلب حل ہو سکتا تھا، لیکن آگے چل کر یہ سیاست ملک کے لیے، جاگیرداروں کے لیے اور سب سے زیادہ رعیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ 1543 عیسوی میں اعتماد خان یعنی بہلول ملک، جو کہ شیر شاہ اور اسلام شاہ کی ملازمت بھی کر چکا تھا، وزیر مالیہ مقرر ہو گیا۔ اس کی تفتیش سے یہ پتہ چلا کہ مالی کاغذات میں غلط اور ناقابل اطمینان اندراجات کرنے کے علاوہ شاہی اور جاگیرداری زمینوں کے درمیان واضح فرق نہ تھا۔ سکے کی حالت غیر یقینی تھی اور اس وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اس نے سرکاری اراضیات کو جاگیری زمینوں سے علیحدہ کیا اور یہ حکم دیا کہ سکوں کی ظاہری قیمت کو قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے مال اور خزانے کے دفاتر کی از سر نو تنظیم کر دی۔ 1570 عیسوی میں مظفر خان کو وزارت مال کا کام سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر نرخ مالگزاری کے یقین کے لیے اپنے پرانے طریقے کا آغاز کر دیا، جس کی بنیاد حساب و کتاب اور قیمت کے اندازے پر مبنی تھی۔ گجرات اور بنگال کی فتح کے بعد اکبر نے امور مالگزاری پر ذاتی توجہ مبذول کی۔ جاگیروں کے خاتمے کے اصول نے اثر نو تنظیم کو ضروری قرار دیا۔ 1576 عیسوی میں زمینوں کی پیمائش اور دوسری معلومات حاصل کرنے کے لیے ملازمین روانہ کر دیے گئے۔ جانچ کا یہ کام سلطنت کے سارے علاقوں میں انجام نہیں دیا گیا، صرف پنجاب، اتر پردیش، اجمیر، مالوا اور مشرقی اور جنوبی گجرات میں ہی پیمائش کی گئی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راجاؤں کی پہاڑی ریاستیں، راجپوت حکومتیں، بہار، بنگال اور ملتان کے کچھ حصے چھوڑ دیے گئے۔ 1580 عیسوی میں مرکزی حکومت کے دفاتر میں اتنا مواد جمع ہو چکا تھا کہ اس کی بنیاد پر کام کیا جا سکے۔ حالانکہ راجہ ٹوڈرمل وزیر اعلیٰ مالیات تھا، لیکن اصلاحات کے نفاذ کا کام اس کے ساتھی خواجہ شاہ منصور کے ہاتھوں میں تھا۔ پہلا کام یہ انجام دیا گیا کہ مختلف سرکاروں کو ملا کر صوبوں کی تشکیل کی گئی، چنانچہ سلطنت مندرجہ ذیل 12 صوبوں میں منقسم ہو گئی۔
ملتان، لاہور، دہلی، آگرہ، الہ آباد، اودھ، بہار، بنگال مع اڑیسہ کے مفتوحہ اضلاع جات، مالوا، اجمیر، گجرات اور برائے نام کابل، اور ان میں سے ہر ایک صوبے میں مالگزاری کے کام کی دیکھ بھال کے لیے ایک ایک دیوان مقرر کر دیا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ اہم اصلاح جس کے لیے اکبر کی خاص طور سے تعریف کی جانا چاہیے وہ اس کا 2 سالہ جدول نرخ نامہ ہے۔ ہر صوبے کے ایسے پرگنوں کو ملا کر جو کہ پیداوار کے لحاظ سے یکساں تھے، حلقہ محصول مقرر کر دیے گئے اور ہر حلقے کے لیے علیحدہ علیحدہ مالگزاری کے نرخ کا تعین کر دیا گیا۔ حالانکہ مالگزاری پوری پیداوار کی 1/3 کی بنیاد پر ادا کی جاتی، لیکن مطالبے کو نقد میں تبدیل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ 1580 عیسوی سے 10 سال قبل جو قیمتیں رائج تھیں یا ان کا اندراج سرکاری کاغذات میں موجود تھا، ان کا اوسط نکال کر مطالبے کی رقم مقرر کر دی گئی۔ پھر مطالبے کی نقد رقم متعین ہوئی، یعنی پہلے کی طرح پیداوار اور قیمتوں میں کمی بیشی سے مطالبے پر فرق نہ پڑتا تھا۔ کسانوں کو حکومت کے اس وعدے سے اور بھی تقویت ملی کہ اگر پیداوار کو آفات ارضی اور سماوی کے سبب بہت نقصان پہنچتا ہے تو حکومت اپنے مطالبات کم کر دے گی۔ دراصل پیداوار کی بربادی کی صورت میں مطالبات میں خود بخود تخفیف ہو جاتی، اور حکومت نے سارے مراحل طے کرنے کے بعد جو بندوبست نافذ کیے تھے وہ ملک کی ساری زمینوں کے لیے تھا۔ زمین کی تقسیم بندی اس کی کاشت کی مدت کی بنا پر کی گئی۔ وہ زمین جو کہ مستقل طور پر جوتی جاتی اسے پولج کہتے، جو زمین 3-4 سال تک بغیر کاشت کے پڑی رہتی اسے چھچر کہتے، جو زمین 5 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے زیر کاشت کے قابل نہ آتی اسے بنجر کہا جاتا، اور زمین کے ان درجات کی پیداوار کا اوسط نکال کر اسے حکومت کا حصہ قرار دیا گیا۔ اگر پرتی زمین محض 1 سال بے کاشت پڑی رہتی تو پھر آئندہ جب اس میں کاشت ہوتی تو اس کا مطالبہ مالگزاری پولج زمین کی شرح پر طلب کیا جاتا، اور اگر یہی زمین 2 سال تک بے کاشت رہتی تو پھر اس کی مالگزاری پہلے سال کے مطالبے کی رقم کا 3/4 ہوتی اور دوسرے سال پورا مطالبہ وصول کیا جاتا۔ اکبر کی سیاست یہ تھی کہ کاشتکار اس بات کی کوشش کریں کہ خراب قسم کی زمینوں کو بہتر بنایا جا سکے اور اس طرح اعلیٰ قسم کی پیداوار کو زیادہ وسعت دی جا سکے۔ اسی مقصد سے اس نے چھچر اور پنجر زمینوں پر کم اور تدریجی محصول عائد کر دیے تھے تاکہ وہ زمین اگلے چند سال کے عرصے میں پولج کی قسم کو پہنچ جائے اور اس کے بعد مالگزاری معمول کے مطابق وصول کی جا سکے۔ اکبر نے جزیہ، زکوٰۃ اور زیارت ٹیکس کے علاوہ درختوں، مویشیوں کی فروخت، بیلوں، نمک بازاروں، پگڑیوں، سرائیوں، کھالوں، تیل، کمبل، وزن کشی، رہائشی جائیداد، فصل کاٹنے کی اجازت پر جو ٹیکس لگائے جاتے تھے ان سب کو معاف کر دیا، اور تحصیلدار، داروغہ، خزانے دار اور سکے کی جانچ پڑتال کرنے والوں کی فیس کو سختی سے ممنوع قرار دیا، بغیر اس کے کہ اس بیان کو لفظ بلفظ درست سمجھا جائے۔ یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ ان ٹیکسوں کے معاف کر دینے کی وجہ سے غریبوں کو کافی حد تک سہولت مل گئی ہوگی۔ کوتوالوں اور عمالوں کو ہدایت کی گئی کہ ان احکامات پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے، اور جب بھی رشوت ستانی کا کوئی معاملہ ہاتھ آتا تو قرار واجبی سزا دی جاتی۔ اگر قحط سالی، آفات ارضی اور سماوی یا قیمتوں کے غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے کسانوں کو زیادہ نقصان ہوتا تو اکبر مالگزاری اور محصولات میں چھوٹ دے دیتا۔ اس کے علاوہ غریب کاشتکاروں کو بیج، مویشی اور آلات کاشتکاری کی خریداری کے لیے پیشگی روپیہ بھی مل جاتا، اور اس طرح ان لوگوں کی حالت میں استواری آ جاتی جو اپنی معاشی زندگی کا آغاز کر سکتے تھے۔ اسی طرح اکبر کے ان احکامات کو جو اس نے فائدہ مند مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے صادر کیے تھے اور جن کے ذریعے گائے، بیل، اونٹ، بھینس وغیرہ کے چرانے کے لیے مفت چراگاہوں کا انتظام کیا گیا، کسانوں نے پسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ساری سلطنت میں یکساں زراعتی طرز کا نفاذ رعایا کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، کیونکہ اس طرز کے بروئے کار آنے سے رعایا نے زمینداروں اور جاگیرداروں کی زیادتیوں اور لالچی چنگل سے نجات پا کر اطمینان کا سانس لیا ہوگا۔ مسلم ریاست کے قیام کے آغاز سے ہی اس کے فرائض میں علماء، فضلاء، دانشور اور مفلس و نادار، خستہ اور درماندہ افراد، بیواؤں اور باعزت غیر ملازمت یافتہ لوگوں کی پرورش شامل رہی ہے۔ حکومت یا تو انہیں نقد مالی مدد دیتی یا پھر زمین یا دونوں ہی چیزیں دیتی۔ نقد امداد کو وظیفہ کہتے ہیں، اور اگر اس مقصد کے لیے زمین ملتی
تو اسے ملک مدد معاش یا سیور غال کہہ دے۔ ابتدائی حکمرانوں نے مدد معاش میں بڑی بڑی زمینیں عنایت کی تھیں۔ مثال کے طور پر صرف گجرات میں سلطنت کی کل آمدنی کا چھٹا حصہ اس قسم کے کاموں کے لیے وقف تھا۔ اس کے باوجود بھی مطالبات روز بروز بڑھتے ہی جاتی۔ یہ قدرتی بات تھی کہ اس قسم کی امداد سے فائدہ اٹھانے والی اپنے محسن کے حق میں دعائیں کرتی اور ضرورت پڑ جانے پر حاکم یا اس کے خاندان کی بھلائی کے لیے عملی کارروائی پر بھی آمادہ ہو جاتی۔ مالوا کا حکمران محمود خلجی کہا کرتا تھا کہ گجرات فتح کرنا مشکل ہے کیونکہ وہاں ایک فوج دن میں اور دوسری فوج رات میں سرگرم عمل رہتی ہے، لہٰذا جب بھی کوئی نیا خاندان حکومت کی باغ ڈور سنبھالتا تو وہ نہ صرف ان عطیات کو جاری رکھتا بلکہ اسے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اور بھی اضافہ کرنا پڑتا۔ خود شیر شاہ سور نے پرانے عطیات کو پہلے تو منسوخ کر دیا اور پھر انہیں اثر نو اپنے نام سے جاری کر دیا۔ عام طور پر سور حکمران لودھیوں ہی کی طرح عطیات کے معاملے میں سخاوت سے پیش آتے تھے۔ جب مغل ہندوستان میں آئی تو ان کو بھی ایسے عطیات دینے پڑے اور ان امور کے لیے ایک علیحدہ محکمہ کھولا گیا جس کی باغ ڈور صدر کے ہاتھوں میں ہوتی۔ اکبر کے ابتدائی دور میں محکمہ صدر بجائے خود قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ صدر کے اختیارات بہت وسیع ہوتے اور لوگ اس کا بڑا احترام کرتے۔ بیرم خان کی اطالیقی کے دوران شیخ گدائی کا طرز یہ تھا کہ افغانوں کو عطیات سے محروم کر کے انہیں اپنے حامیوں کو منتقل کر دی۔ 1565 عیسوی میں مظفر خان وزیر مالیات کی سفارش پر شیخ عبد النبی کو صدر مقرر کر دیا گیا۔ اسے ہدایت ملی کہ سیور غال کے مسئلے کا مطالعہ کرے اور اگر ضروری سمجھا جائے تو وزیر مال کی مدد سے اثر نو تقسیمات کی جائیں۔ شروع میں اس نے بہت سے افغانوں کو عطیات سے محروم کر دیا اور ان کی اراضیات کو صرف خاص میں ضم کر دیا، لیکن بعد میں جب اس کا اثر و رسوخ بادشاہ پر اچھی طرح قائم ہو گیا تو اس نے وسیع پیمانے پر وقف اور انعامات عطا کیے اور اپنی سخاوت و فیاضی کو پس پشت ڈال دیا۔ دوسری طرف محکمہ صدر میں لوگوں کا جمگھٹ ہو گیا تھا۔ عبد النبی نے جو آرام طلب تھا بیشتر امور ایک دوسرے شخص عبد الرسول کے ہاتھوں میں سونپ دیے تھے۔ عبد الرسول بدقسمتی سے بے ایمان اور رشوت خور تھا۔ وہ یا تو اپنے اختیارات کے گھمنڈ میں آ کر یا وقت کی کمی کے باعث علماء فضلاء اور مشائخ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش نہ آتا۔ علاوہ بریں عبد النبی بھی اپنے پہلے کسی سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ نہ کرتا کیونکہ اسے وزیر مال سے اس قسم کی ہدایات مل چکی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ بڑے بڑے وظیفوں کی رقم کو گھٹا کر کم کر دیتا اور اس کے بدلے دوسرے نئے آسامیوں کو وظائف جاری کرتا، خواہ وہ لوگ غیر معروف ہی کیوں نہ ہوں۔ اس سے قبل کسی بھی شہنشاہ کے دور حکومت میں صدر کو اتنے وسیع اختیارات میسر نہ تھے۔ اس بات کا بڑا امکان ہے کہ عبد النبی یہ کام شہنشاہ کی ہدایت کے بموجب انجام دے رہا ہو، اور شاید شہنشاہ کا یہ مقصد ہو کہ کسی کی دل آزاری یا بے عزتی کیے بغیر دوسرے غریب مستحق لوگوں کو بھی کچھ وظائف مل جائیں اور سرکاری خزانے پر بھی مزید بار نہ پڑے۔ محکمہ صدر کے خلاف لوگوں کی شکایت اتنی بڑھ گئیں کہ اکبر نے فرید بخاری کو اس معاملے کی تفتیش کے لیے مقرر کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ وظائف اور مدد معاش کی تقسیم بے ترتیبی سے کی گئی تھی، حالانکہ عطیات حاصل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، پھر بھی بڑی تعداد میں ایسے مستحقین رہ گئے جن کو کچھ بھی نہ ملا تھا۔ اور دوسری خرابی یہ تھی کہ صرف خاص جاگیر اور سیور غال اراضیات کے اختلاط کے سبب سرکاری حکام اور ان لوگوں کے درمیان جن کے پاس سیور غال کی زمینیں تھیں مستقل کشمکش رہتی۔ ان سب کے علاوہ ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کے قبضے میں مختلف مقامات پر زمینیں تھیں، لیکن ان کی اسناد استحقاق جعلی تھیں۔ ان تمام مصائب کو دور کرنے کے لیے شہنشاہ نے حکم دیا کہ سیور غال کے لیے ہر پرگنہ میں زمینیں جدا رکھی جائیں اور کسی وظیفہ خوار کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ وہ مختلف جگہوں پر جائیداد رکھے۔ شیخ عبد النبی کو صدر کل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ سلطان خواجہ کو مل گئی۔ ان تبدیلیوں کے سبب کام کا جو بوجھ بڑھ گیا تھا اسے کم کرنے کے لیے پنجاب اور گجرات کے لیے علیحدہ صدر مقرر کر دیے گئے، اور بڑی بڑی سیور غال زمینوں کے عطا کرنے کا معاملہ شہنشاہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بوڑھوں کے معاملے میں کافی رعایت برتی جاتی۔ جو لوگ خود حاضر نہ ہوتے ان کی جائیداد میں سے 100 بیگھہ زمین سے زائد کا حصہ بطور سزا ضبط کر لیا جاتا، لیکن یہ اصول ایرانی اور تورانی خواتین کے لیے نافذ نہ تھا۔
1580 عیسوی میں سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ان میں سے ہر ایک میں ایک صدر بھی مقرر کر دیا گیا۔ ان صدروں پر قابو رکھنے کے لیے سلطنت کو 6 حلقوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر طبقے کے لیے ایک نگران مقرر تھا۔ اکبر کی سیورغال پالیسی پر بہت اعتراض کیے گئے ہیں۔ متعرضوں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صدر کے اختیارات کو جو بہت زیادہ قوی ہو گئے تھے ختم کرنا تھا اور ان راسخ العقیدہ مسلمانوں سے انتقام لینا تھا جو اس کی مذہبی بدعت میں زبردست رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اس طریقے سے سرکاری خزانے کو بھی بھرپور رکھنا چاہتا تھا، اور اس بات کو ثابت کرنے کی مشکل سے ہی کوئی دلیل ہاتھ آئے گی کہ کسی خاص مذہبی عقیدے والوں کے ساتھ عام طور پر زیادہ سخت رویہ برتا جاتا، یا یہ کہ کسی کم متعصب فرقے پر بیشتر عنایات کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ یہ کہنا کہ سرکاری خزانے کو اس طرز کے سبب کوئی فائدہ ہوا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ اس کے برخلاف تازہ درخواست دہندگان کے مطالبات کی وجہ سے خزانے پر روز بروز بار بڑھ جاتا تھا۔ جہاں تک کہ صدر کا تعلق ہے، یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس کے اختیارات کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں، شہنشاہ اپنی مرضی سے اسے مقرر اور معزول کر سکتا تھا، اور شہنشاہ کو کبھی صدر کی جگہ کسی ایسے آدمی کے تقرر میں ذرا بھی زحمت نہ ہوئی جو اس کا پوری طرح تابع دار ہو۔ اس محکمے کے کام کو مرکز سے ہٹا کر صوبوں میں تقسیم کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ کام زیادہ مستعدی سے انجام پائے اور اس کی بہتر نگرانی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے مالکان زمین کو اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرانے کے لیے طول و طویل سفر کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ سیورغال کے طرز میں جو اصلاحات کی گئیں ان کا اصلاح مال گزاری سے قریبی تعلق تھا، کیونکہ یہ ایک ہی زنجیر کی 2 کڑیاں تھیں۔ اکبر کی سیاست کا مقصد یہ تھا کہ خیرات جہاں تک ہو سکے منصفانہ طریقے پر تقسیم کی جائے اور جعل سازوں اور کاہل اہلکاروں کو شدید سزائیں دی جائیں۔